السلام علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام میں اپنے بات کرتے ہیں مختلف حوالوں سے عوامی نوعیت کے معاملات اور مسائل کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے، اور جو رواں ہفتے پروگرامز رہے اس میں خبروں کے حوالے سے زیادہ گفتگو ہوتی رہی۔ بہت سارے معاملات سامنے آئے ہیں جس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، خاص طور پہ جڑانوالا میں جو واقعہ ہوا ہے اس حوالے سے گزشتہ رات تک بہت سارے پیغامات موصول ہوئے کہ اپنے پروگرام میں اس حوالے سے بات کی جائے۔ کوشش ہوگی انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کریں۔ ایسے اور ان جیسے اور بہت سارے دیگر واقعات کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں، اور اس کے جو حقائق ہیں، جو اس کی اصل کہانی ہے، وہ سامنے لانا ضروری ہے۔ لفظ کہانی استعمال کرنا پڑتا ہے، کہ یہ بڑا ضروری اس وقت ہے اور بڑا تکلیف دہ واقعہ ہے، اور یقیناً اس سب کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہے جس صورتحال کا ہمیں سامنا ہے، اور جس قسم کی باتیں ہمارے لیے پوری دنیا میں کی جاتی ہیں، خاص طور پہ منفی باتیں، اس طرح کے واقعات ان کو اور تقویت بخشتے ہیں۔ تو کوشش کروں گا ان معاملات پر بھی ضرور گفتگو کروں، ساتھ ہی جو دیگر معاملات ہیں، خاص طور پہ جو معیشت کے حوالے سے جڑے معاملات ہیں، اس کے اوپر اپنے پروگرام میں اکثر و بیشتر گفتگو کرتے ہیں۔ آج کا جو پروگرام ہے اس کا پہلا حصہ بہت خاص ہے، اور ایک ہم نے ہفتہ وار سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ جیسے میں اکثر یہ بات دہراتا ہوں کہ پروگرام کا فارمیٹ ایسا ہے کہ جس میں ہم نے جسمانی صحت کے حوالے سے خاص طور پہ اپنے پروگرامز میں گفتگو کرتے ہیں، بالکل اسی طرح آپ کی جو روحانی معاملات ہیں اس کے اوپر بھی بات کرنا ضروری ہے۔ جو بہت سارے سوالات اس حوالے سے ہمیں موصول ہوتے ہیں کہ جو روحانی مسائل ہیں ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، ان کا علاج کیسے ممکن ہے، تو اسی حوالے سے اور اس کی مناسبت سے بڑی اہم اور بڑی خاص شخصیت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اور آپ ہمارے یہ ہفتہ وار پروگرام آج کے دن اس سلسلے کا حصہ بن رہے ہیں۔ آپ کے لیے بہت سارے پیغامات موصول ہوتے ہیں، اور اس پروگرام میں اس سیگمنٹ کے اندر آپ براہ راست کال کر کے بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی روحانی معاملات ہیں جو آپ کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہیں، یا جس کی وجہ سے آپ کی زندگی متاثر ہو رہی ہے، تو اس کے لیے آپ کال کر کے پروگرام میں ان سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ معزز مہمان غضنفر جمشید سیفی صاحب تشریف فرمائے، معروف روحانی اسکالر ہیں اور بڑے طویل عرصے سے اس کام سے وابستہ ہیں۔ معزز مہمان کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا، بہت شکریہ السلام جناب، علیکم۔ بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے، اور جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے سوالات ہیں، ایک بڑی طویل فہرست ہے، اور مسائل کم و بیش ایک جیسے ہی ہیں کہ کہیں پہ روزگار کا مسئلہ ہے، کہیں اور شادی بیاہ کے معاملات ہیں، اور اس طرح کے معاملات جو سب سے زیادہ جو پیغامات ہمیں موصول ہوتے ہیں۔ اور پچھلے ہفتے بھی بڑی تفصیل سے ہم نے گفتگو کی تھی کہ کون کون سے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے، جو رجوع کر سکتے ہیں، جن کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں۔ میں چاہوں گا ذرا اسی سے گفتگو کا آغاز کیا جائے، اور کون کون سے ایسے لوگ مزید ہیں۔ جیسے میں ابھی یہ سوچنے پہ مجبور تھا، جب اس طرح کے واقعے ہوتے ہیں، جو واقعات ہوتے ہیں جس میں لوگ منتشر ہو جاتے ہیں، ان کے ذہنوں پہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی چیز کا قبضہ ہے جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں، یا بس اوقات ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہیں، جبکہ اللہ نے انسان کو برداشت کا مادہ دیا ہے، اور اس کے اوپر ہمیں اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو کیا یہ واقعتاً ایسے معاملات ہیں جو انسان کی برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں؟ تو ان کے ساتھ بھی کوئی اس قسم کا معاملہ ہو سکتا ہے؟ یہاں سے چاہوں گا ذرا گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والوں کو اور میرے اپنے تمام سننے والوں کو السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام۔ وبرکاتہ۔ یاسر بھائی، جس طرح ہر دفعہ ہم لوگ پروگرام کے آغاز میں نئے آنے والوں کو بتاتے ہیں جی کہ ان کو روحانیت کا علاج کب کروانا چاہیے اور اس کو کیسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے یہ، کیونکہ جو ہمارے پرانے دیکھنے والے ہیں، جو وہ پہلے دیکھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں، انہی کے ساتھ نئے جب دیکھنے والے اور سننے والے آتے ہیں تو انہیں ہمیں بتانا پڑتا ہے آغاز میں
کہ اس کو کب اور کیسے روحانیت کا علاج کروانا چاہیے اور اسے کیسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی روحانی پرابلم ہے. اس میں یہ ہے کہ جب انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اسی طریقے کے ساتھ جیسے ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا، اور اس کے پاس جب ڈاکٹر کے پاس افاقہ نہیں ہوتا، میڈیسن سے تمام ٹیسٹ دیکھ کر ہر چیز کو دیکھ کر کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اس کو یہ اس کو میڈیسن کام نہیں کر رہی یا ڈاکٹر کی دوائی کام نہیں کر رہی یا کوئی ایسی چیز، ساری چیزیں استعمال کرنے سے کوئی اس کی جسمانی طاقت نہیں بڑھ رہی، تو اس کو چاہیے کہ روحانی علاج کروائے اور روحانی طبیب کے پاس جائیں. اور روحانی طبیب ایسے ہی جس طرح انسان کو دکاندار والے جو سے ہوتے ہیں، مثلا گلی کوچوں میں بیٹھے ہوئے بابا جی اور یہ لوگ جو بیٹھتے ہیں دوسروں کو گمراہ کرنے والے، ان سے بچ کر کسی اچھے طبیب کے پاس جائیں، روحانی کے پاس، تو اس سے اپنا علاج دکھائیں اور کروائیں. اسی طریقے کے ساتھ جیسے آپ نے ابھی پوچھا کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی ٹائم ہم اپنی طبیعت سے ہٹ کے کام کر لیتے ہیں، تو ہمیں یہ، ہم اشرف المخلوقات ہیں تو ہمیں اللہ نے سوچ اور سمجھ بھی دی ہے، تو ہمارا کنٹرول ہم سے آؤٹ کیسے ہو گیا؟ آؤٹ ہو جاتا ہے انسان، اپنے طریقے سے ہٹ جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں یہ اس طرح کر کیوں رہا ہوں، اور جب وہ کر کے ہٹ جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ کیوں کیا، کیونکہ وہ بالکل اس کا کنٹرول اس وقت کھو جاتا ہے. شیطانی عملیات ایسے ہوتے ہیں، شیطانی عمل ایسے ہوتے ہیں جس سے انسان جو ہے نا وہ کنٹرول میں لایا جا سکتا ہے. جو گندے عمل کرنے والے، یہ نام نہاد جو لوگ کالا علم کرنے والے، وہ اس کے اوپر وہ ایسے جادو، ایسے عمل کرتے ہیں جس سے انسان کی روح کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. وہ جب تھوڑی دیر کے لیے قابض ہوتے ہیں اور اس کو اپنے کنٹرول میں لے کے آتے ہیں، پھر اس سے انسان سے فیصلے غلط محسوس ہو جاتے ہیں اس سے، وہ پھر غلط فیصلے کرتا ہے، غصے میں آتا ہے، اپنے جو ہے نا وہ جو لوازمات ہیں جو اس کو کرنے چاہیے اس سے ہٹ جاتا ہے وہ. اسی طریقے کے ساتھ ہمارا پورا پاکستان ہے، ہم سایہ ملک ہیں کتنے ہمارے، اور یقیناً ہمارے پاکستان کی ترقی سے کئی لوگ اس سے جیلس ہیں. اس کے جو طاقت ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کی ہے اپنے اداروں کے ذریعے، تو اس کے سربراہان ہے جو اس کے اوپر وہ جب اس پر نہیں کرتے، جب اس پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ ایسی حرکتیں ان پر بھی کرتے ہیں. ہمارے جو ملک کے سربراہان ہیں اداروں کے، وہ ہم سایہ ملک لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کا بس نہیں نہ چلتا، تو پھر وہ اس طریقے کے ساتھ ہمارے سربراہان پر بھی جادو کرتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں. اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ایک سیٹ دی ہوتی ہے ہر بندے کو، پھر وہ اس سیٹ پر جب ہوتا ہے اس سے بھی کچھ ایسے فیصلے اچھے برے ہو جاتے ہیں انسان ہے ہوتا ہے. تو اس کے اندر پھر یہ معاملات اس کو بھی ہر انسان کو اپنے ساتھ سوچنا چاہیے کہ آیا یہ ان دنوں میں یہ فیصلہ غلط کر بیٹھا ہوں. عقل دی، سوچ دی. کسی ٹائم اگر انسان اپنے دماغ سے منتشر ہو جاتا ہے، اس کو اپنی طبیعت سے ہٹ کے اپنے جو لوازمات ہے اس کو ہٹ کے کوئی کام کر رہا ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ مجھے یہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے. عقل اللہ نے دی ہے تو اس کے اندر تمام تر معاملات زندگی کے ساتھ ہیں، تو اس کو یہ چیزیں اپنے دیکھنی چاہیے، دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا جی، اب ذرا ایک اور بڑا معاملہ جس کے بارے میں سوالات آئے کہ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت رنگز آپ نے جو پہنے ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے بھی لوگوں نے بڑے سوالات بھیجے کہ جناب پچھلی نشست میں ایک موضوع زیر بحث آیا جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ پتھر وغیرہ کے اثرات نہیں ہوتے، لوگ خوبصورتی کے لیے اور اگر اس طرح پہننا چاہتے ہیں تو یقیناً پہن سکتے ہیں جیسے آپ نے کہا. تو اس کے بارے میں چاہوں گا ذرا مزید تفصیل سے تھوڑی سی گفتگو کہ واقعتاً اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں. جی، اس طرح ہے کہ پتھر، پہلے تو میں نے وہ پچھلی جس طرح وہ ایک دوست ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے تھے کال پر، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے یہ نام کے ساتھ میرا پتھر لگتا ہے تو میں کون سا نام کے ساتھ پتھر پہنوں. تو میں نے انہیں کہا تھا کہ دیکھیں یہ میں بالکل بھی اس کو نہیں ترجیح نہیں دیتا، اس کو میں نہیں سمجھتا، مگر پھر بھی اگر آپ پہننا چاہتے ہیں تو کوئی بھی بندہ پہنے، کیونکہ اس کے اندر جو جس طرح کا پتھر ہوتا ہے جیسے نیلم ہے، یاقوت ہے، فروزہ ہے، ان کی ایک اپنی تاثیر ہے. جب ہم اس کو اپنی
فنگر میں انگلی میں پہنتے ہیں انگوٹھی کے ذریعے تو وہ ہمارے بلڈ کی جو سرکولیشن ہے نا وہ اپ ڈاؤن کرتا ہے, طبیعت کو اپ ڈاؤن کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی طبیعت نارملی ہے تو آپ جیسے دوسرے بندے کے ساتھ بات کریں گے تو آپ کی بات پر دوسرا وزن سمجھتا ہے تو آپ کی بات کو سمجھتا ہے. اب آپ کی طبیعت گرم ہوگی تو آپ دوسرا بندے کو بات کریں گے تو آپ کو اچھا نہیں جانے گا کہ اس کی جو پھر آپ کی پرسنالٹی پر وہ افیکٹ کرتا ہے اس چیز کو. تو جیسا پتھر انسان کو دیکھے کہ اس کو کون سا پتھر زیادہ سوٹ کرتا ہے, سوٹ کے برابر کہ نام کے مطابق نہیں مگر اس کی تاثیر پڑھ لے کہ نیلم کی یہ ہے, اس کے بعد ہیرے کی یہ ہے, فیروزے کی یہ ہے, یاقوت کی یہ ہے, مرجان کی یہ ہے. یہ سارے اللہ کے پتھر ہیں اور انہوں نے یقیناً ہر پتھر نے کلمہ پڑھا ہے. ان کی ذرا ان کو کلر کسی, اب یاقوت ہے اور نیلم ہے ایک ہی پہاڑ کا پتھر ہے. اب جس کی پکائی جس میں ہیٹ اس کو زیادہ مل جاتی ہے تو وہ نیلم کی شکل اختیار کرتا ہے, یعنی کہ بلیک تھوڑا ڈارک ہو جاتا ہے. اسی طریقے کے ساتھ کلیجی کلر کا یاقوت ہوتا ہے, وہ اس کا ایک اپنی تاثیر ہے. بلڈ کے ساتھ اس کی سرکولیشن جب چلتی ہے تو وہ انسان کا بلڈ پریشر اپ ڈاؤن ہوتا ہے, اس کے ساتھ انسان کا لیول برابر رہتا ہے. اور وہ جب وہ اپنے بلڈ پریشر, آپ دیکھیں کہ بلڈ پریشر کی گولی ہم لوگ کیوں کھاتے ہیں, تو جب انسان کا بلڈ پریشر تیز ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار میرے ساتھ بات نہیں کرو, کیونکہ اس کی طبیعت گرم ہوتی ہے, وہ اچھا فیصلہ کر بھی نہیں سکتا, اس کی پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے اس وقت. اسی طریقے کے ساتھ پتھر جو ہے ہمیں یہ اللہ نے ہمیں جو ہمارے لیے رزق مہیا کرنا ہے وہ دینا ہے, جو ہمیں ترقی دینی وہ دینی, جو عورت ملنی وہ ملنی. پتھر ہمیں کچھ نہیں دے سکتا. ہاں ہماری پرسنالٹی کو, ہماری لیول کو بلڈ کی اوپر نیچے ہوتا ہے, وہ ہماری توازن جو ہوتا ہے وہ برابر کرتا ہے کبھی اوپر. اس کو ہم لوگ یہ اس طریقے کے ساتھ ہم پہن سکتے ہیں. ہاں بالکل, لیکن اس نیت سے نہیں کہ شاید اس کی وجہ سے کوئی سلسلہ بن جائے. نہیں, یہ زبردست شرک ہے, اس کو ہم لوگ شرک کی نظر سے دیکھیں گے, اللہ کا شریک ٹھہرانا. وہ سراسر اگر پتھر دینا ہوتا تو پچھلی بار میں جیسے بتایا کہ حجر اسود جو ہے وہ جنت سے آیا پتھر ہے. تو جب ہمارے اعلیٰ صحابی خلیفہ جو دوم ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے فرمایا ہے اے حجر اسود میں تمہیں بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ تمہیں میرے آقا نے بوسہ دیا, نہ کہ تم مجھے نہ تو نقصان دے سکتے ہو نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہو. یہ پھر یہ جو سوال ہیں یہ انسان کی ظاہری بات ہے, ایک ہمارا معاشرہ چل رہا ہے اس میں لوگوں کو میں نے خود سنا یوٹیوب پہ کہ آپ یہ پہنیں, فیروزہ پہن لیں, آپ کو یہ چند دنوں میں اتنے پیسے آ جائیں گے, نوٹ آ جائے گا, آپ کی یہ ہو جائے. سر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ یاسر بھائی یہ بڑی چھوٹی سوچ ہے. اس پر اللہ کی طرف سے دھیان ہٹ جانا اور اس کا شریک ٹھہرانا ایک پتھر کو, تو یہ ہم پھر پتھر والے ہو جائیں گے, پھر اللہ والے نہیں رہیں گے. اللہ والے نہیں رہیں گے. آپ نے بڑی اچھی بات کی اور میرے خیال میں اس سے زیادہ سادہ بات جو ہے وہ ہو نہیں سکتی. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یقیناً اس کا مزاج کے اوپر فرق پڑ سکتا ہے جس کے بارے میں ابھی بتایا گیا, لیکن ان سے اگر جیسے امیدیں باندھ لینا کہ اس کی وجہ سے کوئی خیر آ جائے گی یا کچھ آ جائے گی, یہ قطعی ایسا ممکن نہیں ہے. اچھا جی, اس سوال کا تو جواب مل گیا جو بہت سارے سوالات اس حوالے سے تھے. آگے چلتے ہیں ذرا. اب ایک خاتون نے ایک سوال پوچھا جنرل نالج کے لیے اپنی کہ یہ جو معاملات اکثر جس میں خرابی کی ہم نشاندہی کرتے ہیں روحانی, یہ خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے یا مردوں میں؟ کیونکہ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں کہ شاید خواتین کے ساتھ اس کے معاملات زیادہ جڑے ہوتے ہیں. یہ بات کس حد تک درست ہے؟ نہیں, خواتین کے ساتھ یہ بات ٹھیک ہے کہ خواتین کے ساتھ زیادہ جڑ جاتے ہیں, مگر اس کے ساتھ مرد کے ساتھ بھی جڑتے ہیں. اکثر لوگ ہیں. اب کل میرے پاس ایک بڑے پیارے دوست آئے تھے دبئی سے. اب ان کے ساتھ ایسے معاملات تھے تو وہ ٹورزم کا کام کرتے تھے, مطلب کہ آنا جانا ٹریول پر لے کے جانا. وہ مجھے کہتے ہیں میں دبئی سے آیا ہوں مگر مجھے 3 سال ہو گیا, میں سخت پریشان ہوں. اس کو میں نے جب چیک کیا روحانیت کے حساب سے تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ ایک فیمیل, جس طرح ہم لوگوں میں انسانوں میں میل اور فیمیل ہیں اسی طرح جنات میں بھی میل اور فیمیل ہیں. تو میں نے سے کہا آپ کے ساتھ ایک فیمیل ہے جس نے آپ کو ٹوٹل سارا آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ سارا معاملہ کیا ہوا ہے, ساری رکاوٹ آپ کی اس کے ساتھ ہے. تو کہہ رہے جی مجھے کیسے پتہ چلے گا میرے ساتھ ہیں؟ تو وہ پھر میں نے اس کی حاضری کر کے پھر اس کو ظاہر کر کے اس کو میں نے کہا جی اب آپ سکون سے بات کریں. وہ جناب بڑے جذباتی اس سے, تم مجھے کہاں سے ملی, مجھے کیسے. یہ مردوں کے ساتھ بھی ہے, مردوں کے ساتھ اکثر فیمیل ہی اٹیچ ہو جاتی ہیں. ان کی جو ان کے جسم سے خوشبو ہے, ان کی ریفلیکشن جو ان کے بلڈ کے اندر جو اٹریکشن ریفلیکشن ہوتی ہے وہ پکڑ لیتی ہیں, وہ پھر اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں. ایسے ہی اس کے ساتھ اس کی شادی بھی نہیں ہوئی,
اس کی 38 سال اس کی عمر، بڑا ماشاءاللہ خوبصورت جنا جوان. وہ مجھے کہ جی یہ میرے ساتھ یہ معاملہ دیکھے میں تو اتنی پرابلم میں آ گیا ہوں، 4 سال ہو گئے ہیں مجھے یہ بھگتتے ہوئے. عربی وہ اتنی پیاری بول رہا تھا جیسے انسان جیسے ہم لوگ اردو بات کر رہے ہیں ایسے وہ عربی میں بات کر رہا تھا. تو اللہ نے اس کو اتنا حسن بھی دیا، جوان بھی، اور کیسا اس کے پاس بندہ. پھر وہ رات کو بڑا، یہ رات کی بات ہے جو گزری ہوئی، وہ بڑا مطمئن ہو کے. عورتوں کے ساتھ معاملات اس طرح تیز ہو جاتے ہیں کیونکہ عورتیں بغیر سر ننگے سے باہر گھومتی ہیں مغرب کی نماز. اکثر آپ دیکھیں گے ہمارا ایک ٹرینڈ چل گیا ہے، دوپٹے کو تھوڑا لوگوں نے کم کر دیا ہے اور لیتی بھی ہیں تو بس برائے نیم کے ان کی مہربانی کے اتنا ہی پتہ لگ رہا ہے کہ آج کل دوپٹہ شولڈر پر ہی آ جائے. تو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اولیاء کرام نے، بزرگان دین نے جس طرح طریقے بتائے ہیں عورت کے رہنے کے، جب اس سے ہٹ کر چلتی ہیں تو پھر یہ زیادہ ان پر غالب ہو جاتے ہیں یہ جنات وغیرہ، اور پھر ان کو نقصان دینا، صحت خراب کرنا، ان کا چہرے پر ان کی رونق ختم، ہر چیز ان کی خراب کرنا، یہ پھر ان کے ساتھ چلتا ہے. پھر وہ لوگ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں پھر مجھے کسی نے جادو کر دیا. پھر جو ہمارے کمزور اور چھوٹے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اب یہ عورت اس پرابلم میں ہے، اس کو اب کو جادو کر رہا ہے، کوئی آپ کے ساتھ بگاڑ کر رہا ہے، وہ فوری اس چیز کو کلک کر دیتی ہیں. پھر وہ کہتی ہیں ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیا، حالانکہ وہ اس کا خود کا اپنا قصور ہوتا ہے. وہ سر ننگے کے ساتھ اب شام کے ٹائم مغرب کی نماز کے بعد جو گاؤں لوگ تھے، گاؤں والے لوگ تھے، بزرگ جو جہاں پر سادے لوگ رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ شام کے ٹائم پہ چھت پہ نہیں جانا سر ننگے کے ساتھ تم لوگوں نے، کیونکہ سر ننگے کے ساتھ جاؤ. یہی ایک واقعہ بھی ایک ہمارے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا بڑا خوبصورت واقعہ تھا. تو اگر ٹائم ہے کوئی کال تو ان کا ایک واقعہ تھا کہ آپ تشریف فرما تھے آپ اپنی جگہ پر، کہ آپ کے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں پر ایک آدمی تھا، تو اس کی بیٹی چھت پر گئی تو بال ننگے کے ساتھ، کھلے بالوں کے ساتھ وہ گئی تو وہ غائب ہو گئی، چلی گئی. وہ ڈھونڈے میری بیٹی کہاں چلی گئی. اس نے بڑا ڈھونڈا، اس سے کسی نے کہا کہ یہ تمہاری نا جو ہے بیٹی کوئی جنات اٹھا کے لے گیا. تو وہ نا اس نے ساتھ بتایا کہ اس طرح ایک گاؤں چھوڑ کے دوسری جگہ پر ایک شہر، دوسرا جگہ بتائی کہ وہاں پر ایک بزرگ ہیں، ان سے رابطہ کرو تو یقیناً ہمیں پتہ ہے کہ وہ اس چیز کی میں مدد کریں گے آپ کی. وہ بندہ آپ حضور کے پاس پہنچ گیا. حضور آپ کی مہربانی، ہاتھ جوڑ کے میری بیٹی غائب ہو گئی ہے اور اس طرح چھت پر گئی تھی شام کے ٹائم پر، تو بعد میں وہ بالکل ملی نہیں. تو آپ نے تھوڑی دیر خاموش رہ کے تو پھر کہہ رہے اچھا آپ ایک کام کریں. انہوں نے تھوڑی سی جگہ بتائی، نشاندہی کی کہ ایک چوٹی کے بعد دوسری کے بعد تیسری چوٹی آئے گی پہاڑ کی، تو وہاں پر جا کے بیٹھنا اور اپنا خسار باندھ لینا اور اس طرح پڑھنے لگ جانا. کچھ انہوں نے تعلیم فرمائی تو بہت ساری، تمہیں وہاں سے نکلنا نہیں، خسار سے باہر نہ نکلنا. تو تمہیں پھر وہاں پر ایک آئے گا گھوڑے پر سوار اپنی خلقت کے ساتھ، تو پھر اس کو بتانا کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے، تو اس سے اپنی جو تم پرابلم بتا دینا کہ میری بیٹی اس طرح غائب ہو گئی ہے، تو اسے ڈھونڈ کے لا کے دیں. وہ ایسے ہی کرتا ہے کہ پہلے ایک چوٹی پر جاتا ہے، دوسری چوٹی سر کرتا ہے، تیسری پر جاتا ہے تو وہ اس کو پتہ لگ جاتا ہے، سار باندھ کے بیٹھ جاتا ہے. تو وہ پڑھنے لگ جاتا ہے. تو اس نے بقول اس نے جب آ کے بتایا واپس آ کے اپنے حضور غوث پاک کو کہ میرے ساتھ یہ واقعہ بیان ہوا، وہ اپنی بیٹی لے کے واپس آ گیا. تو آپ نے پوچھا سناؤ تمہارے ساتھ کیا بیتی. تو اس نے بتایا کہ حضور میں اس طرح ہار باندھ کے بیٹھا تھا، پڑھنا شروع کیا تو میں دنیا کی اس قسم کی مخلوق دیکھی کہ اگر آپ کی برکت ساتھ نہ ہوتی تو یقیناً میرا دل پھٹ جاتا. دل پھٹ جانا تھا. میں نے ایسے ایسے چہرے دیکھے جنات کے، ہر طرح کی، کوئی رینگتا آ رہا ہے، کوئی اڑ کے آ رہا ہے، کوئی بیٹھ کے آ رہا ہے، کوئی مجیب بہت بڑا. اتنے میں ہی تھوڑی دیر بعد، کافی دیر بعد میرے گھوڑے پر سوار اپنی خلقت کے ساتھ ایک بڑے ادب و احترام کے ساتھ بندہ آ رہا. اس نے کہا تم نے مجھے بلایا ہے، پڑھ رہے ہو تم، تو کیا کام ہے تمہیں، کس نے بھیجا ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی آپ نے بھیجا ہے.
वो एकदम से घोड़े से उतर के कह रहा फिर बोलो किसने भेजा है? उन्होंने कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। कह रहे उन्होंने खुद मुझे तुम्हें भेजा जी। वो एकदम से घुटनों पर बैठ गया। तो उन्होंने कहा कि मैं शहनशाह जिन्नात हूँ, बताओ मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? तो उन्होंने कहा मेरी बेटी गुम गई है, इस तरह छत पर थी तो वो उठा के ले गया, मुझे लग रहा है किसी ने कहा है कि जिन उठा के ले गया। तो फिर उन्होंने वो उसी टाइम उस जिन को तलब किया, उसकी बाइज्जत बेटी को तलब करके उन्हें उसके हवाले किया और उस जिन की गर्दन उतारी गई। फिर वो जब गया जाने लगा तो उन्होंने कहा आपसे फरमाना कि मेरे से मुतमईन है आप? तो अल्लाह ताला ने इतनी ताकतें दी हैं अल्लाह के वलियों को। तो बात बताने का मकसद कि वो मगरिब का टाइम, बाद में औरतें जब छत पर जाती हैं और खुले बालों के साथ जाना, तो उसके साथ जितने भी मामलात होते हैं जिन्नात के, क्योंकि मगरिब के बाद उनकी ताकत बहुत तेज़ होती है। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए इंसान को, औरतों को ख़ास तौर पर थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। ठीक है। तो ये रूहानी मामलात के अंदर जो खराबी जिसके बाइस पे पैदा हो रही है, ज़्यादा इसके वाक़यात रोनमा हो रहा है, तो चंद चीज़ें हैं जिनकी एहतियात ज़रूरी है। और इसके साथ साथ फिर अब रोज़गार के मसाइल के हवाले से और दीगर बहुत सारे सवालात हैं। मैं चाहूँगा फ़र्दन इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। एक ब्रेक छोटी सी हमें यहाँ पर लेनी होगी, मुख्तसर सी ब्रेक है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। और जनाब आज हमारी मेहमान शख्सियत हैं गज़नफ़र जमशेद सैफ़ी साहब, एक रूहानी स्कॉलर हैं और कुछ रूहानी मामलात पर गुफ्तगू कर रहे थे। और सवालात क्योंकि बहुत सारे हैं और बज़रिया सोशल मीडिया बहुत सारे सवालात मौसूल हो रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि इस सिलसिले को जारी रखें और उसके साथ साथ बराह रास्त आप प्रोग्राम में कॉल करके शामिल भी हो सकते हैं, मुअज़्ज़ज़ मेहमान से सवाल कर सकते हैं। हुज़ूर अब ये फरमाइए कि ये इस्तिखारा वगैरह का जो सिलसिला है, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं किसी भी अहम फ़ैसला लेने से पहले कि वो इस बारे में जानने कि इसमें जो बारी ताला है वो उनकी मर्ज़ी में शामिल है या नहीं है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है और इसके बारे में क्या अहकामात हैं? मैं इस मामले में क्योंकि बिल्कुल भी इल्म नहीं रखता और बहुत सारे लोग भी इसको जानना चाहेंगे, मैं चाहूँगा ज़रा इसको खुलकर बयान कीजिए। जी हाँ जी, इस्तिखारा जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से हमें दिया गया एक तोहफ़ा है। तो वो सबसे बेहतरीन इस्तिखारा है जो इंसान ख़ुद अल्लाह की कलाम पढ़कर, इस्तिखारे की दुआ है, 2 नफल हैं इस्तिखारे की दुआ है, उसे पढ़कर सोए। पहले तो अव्वल इस्तिखारा पहले ये है, खुद करना चाहिए। अगर कई बंदे कुरान पाक नहीं पढ़े होते या उनको नहीं उस दुआ ज़ुबान पर नहीं चढ़ती, तो फिर वो दूसरे से मशवरा करते हैं कि आप मेरे लिए इस्तिखारा कर दें, वो कोई भी हो, वो फिर वो उस तरीके के साथ। और इस्तिखारे के कई तरीके हैं, बड़े बड़े आसान भी हैं और उससे इंसान को मुतमईन होना चाहिए। सबसे पहले इंसान का जो बुजुर्गान दीन हैं वो फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन इस्तिखारा आपका दिल खुद है। ठीक है, तो आप उस पर पहले ख़ुद को मुतमईन करें। अगर आपका दिल मुतमईन नहीं है तो फिर इस्तिखारा ना करें, क्योंकि उसका जवाब आपको फिर, क्योंकि आपका दिल मुतमईन नहीं है, फिर आप उस पर जो है वो 50-50 चल रहे होते हैं। तो उसके ऊपर इस्तिखारे का मतलब होता है कि आपका दिल खुद इस्तिखारा है। फिर उसके बाद आपने फ़ैसला लेना ही है इस्तिखारे का, तो आप उस पर दुआ पढ़ें और 2 नफल अदा करें और सोएं और अल्लाह ताला उसके ज़रिए आपको रहनुमाई फरमा देता है। तो अगर उसके अलावा भी अगर आप चलें तो फिर वो जिस तरह दोस्त अटैच होते हैं, मेरा तरीक़ेकार जो है वो बामुअक्कल है और इलाज भी बामुअक्कल है। अब बामुअक्कल इंसान किसी को पता नहीं है, मुअक्कल जिन्नात की एक किस्म में से ही कही जाती है, तो उसको उसके ज़रिए मैं इलाज भी उसके ज़रिए ही करता हूँ। और मेरा तरीक़ेकार भी यही कि अगर कोई इस्तिखारा पूछे तो मैं बामुअक्कल इस्तिखारा करता हूँ। ठीक है। तो कुछ इस्तिखारे ऐसे होते हैं कि कोई अदद से किए जाते हैं, जिस तरह हम फौरी तौर पर हम लोग कोई हमसे नाम पूछता है तो हम बताते हैं, तो हम लोग उसकी वालदा का नाम लेके उसी टाइम इस्तिखारा उसका, वो भी उसको भी इस्तिखारा कहा जाता है। इस्तिखारे की किस्में हैं, उसमें जैसे कोई इंसान जैसा मिले, जैसे मुतमईन हो
اس کو ویسے ہم لوگ کرنا ٹھیک ہے، کالر کو شامل کرتے ہیں، گفتگو جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. صاحب سے بات کرنی ہے. جی جی آپ کی آواز سن رہے ہیں، آپ سوال کیجئے. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں فرمائیے پہلے. یہ میری بیٹی بنی سے کراچی سے بات کر رہے ہیں. جی جی سوال پوچھیں. اس کو بھی اثرات کا معاملہ ہے، آپ بتائیں کہ کیا کریں. کچھ خرابی ہے. ہیلو اور جی جی آواز، جی جی سوال کیجئے. جی، اس کو بھی اثرات کا معاملہ ہے تو اس کو ایام بھی نہیں آتے اور وہ بھی نہیں ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، اب بچی کا نام بتائیے اور ان کی والدہ کا نام بتائیے. استخارہ کر کے بتائیں کہ اس کا کیا مسئلہ ہے. ابھی بتاتے ہیں. بس آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے، سوال کا جواب دیجئے. بچی کا نام بتائیے اور والدہ کا نام. 32 سال کی ہے. آپ کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ ہیلو جی جی آپ کی آواز اس لیے ٹھیک نہیں آ رہی کہ شاید ٹی وی کی آواز آپ کی کھلی ہوئی ہے اس وجہ. ہیلو اچھا ایک کام یہ کیجئے بلال، یہ نام اور ان کی جو والدہ کا نام بچی کی ہے وہ ذرا پتہ کر کے ذرا ٹاک بیک پہ مجھے بتا دیں، کیونکہ مجھے ان کی آواز جو ہے نا وہ یہاں پہ صحیح نہیں آ رہی. تو اگر آپ پوچھ کے بتا دیں گے تو پھر میں ان سے جو ہے وہ معلوم کر سکتا ہوں. اور میں گزارش ہمیشہ یہ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ بات کریں، اب آپ ٹی وی کے اوپر اپنی آواز سن کر اگر جواب دیں گی تو پھر بات نہیں ہو پائے گی. اس وجہ سے اور میرا جو ایڈریس ہے نا چل رہا ہے، بتا دیں. اس کے اوپر سکرین کے اوپر چل رہا ہوگا، اور اس کے اوپر میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے. اگر بالفرض یہاں پر ہمیں پتہ نہیں چلتا تو آپ یہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے وائس کیجیے گا، میں جواب دوں گا. اور کئی جب پچھلا پروگرام کیا تھا تو ہزاروں انسانوں کی کالز تھی، اور میں کئیوں سے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ ہر کسی کو جواب دینا کئی دفعہ ممکن نہیں ہوتا. کالز اتنی زیادہ ہوتی ہیں، جواب دیتے دیتے پھر وہ بہت سارا ٹائم جو ہے نا وہ لگتا ہے. تو کئیوں کو جواب نہیں دیتے، پھر ان کا اس بات پر تھوڑی شکایت رہتی ہے کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے یا کچھ دن بعد جواب دیتے ہیں. تو ان کے لیے معذرت ہے، لیکن جواب ضرور مل آپ جاتا اس ہے. کی تسلی ہاں رکھیں، چند ایک اس میں دن ہو سکتے ہیں. وائس کیجئے، کال کرنے کی بجائے وائس کیجئے کریں واٹس ایپ پہ، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب دوں گا میرے نمبر پر. یہ زیادہ بہتر طریقہ اگر کراچی سے ہیں تو کئی دفعہ میرے تک اگر آ سکتے ہیں تو ویلکم، میں انہیں وہاں پر فیس ٹو فیس بیٹھ کر بتا سکتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، یہ زیادہ بہتر ہوگا. تو آپ اس سے جان سکتے ہیں. استخارہ کے بارے میں آپ فرما رہے تھے، میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں مزید جو لوگ سوالات بھیجتے ہیں یہ ذرا فرمائیے گا. پاکستان سے باہر بھی لوگ استخارے کے لیے بولتے ہیں، اور وہ ان کو مطمئن کرنے کے لیے، کیونکہ پاکستان سے جو باہر لوگ ہوتے ہیں تھوڑا مطمئن ذرا آسانی سے نہیں ہوتے. تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے صدقے اپنی امت کو بہت ساری طاقتیں دی. تو اللہ نے الحمدللہ حضور کے صدقے میرے مرشد کی برکت کے ساتھ اور ان کی رہنمائی سے میرے اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی کہ میں پاکستان سے بیٹھ کر پاکستان سے باہر استخارہ کرتا ہوں باموکل. اور جس طرح ہم لوگ ہر پروگرام میں بتاتا ہوں کہ نئے آنے والوں کو پتہ لگے کہ جب میں استخارہ کرتا ہوں یا باموکل کسی کا علاج کرتا ہوں تو دوسرے کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی شخصیت، غائب شخصیت بیٹھی ہے جو میرے لیے آئی ہے اور میرا علاج کر رہی ہے یا مجھے میری رہنمائی کر رہی ہے استخارے کی شکل میں. بالکل ٹھیک ہے. تو اللہ نے اتنی طاقتیں دی ہیں. تو جیسے ہی کسی کو اگر ضرورت پڑتی ہے، کو پاکستان سے باہر بھی ہمیں دیکھنے والے بہت ہوتے ہیں، تو یوٹیوب کے ذریعے بھی جیسے ہمارا بعد میں پروگرام چند گھنٹوں کے بعد اپلوڈ ہو جاتا ہے یوٹیوب کی طرف مارننگ شو میں، K21 مارننگ شو کے نام سے، تو وہ وہاں سے دوبارہ دیکھ کر اگر ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں تو ہم لوگ ایسا ان کے ساتھ بالکل چلتا ہے. ان کی بیماریوں کا، ان کی بد نظر کا، شادی کا معاملہ، کوئی معاملہ ہے تو ہم لوگ اللہ کے حکم کے ساتھ جو بہتر ہوگا، قرآنی آیتوں کے ساتھ، قرآنی صورتوں کے ساتھ، قرآن پاک کی دی ہوئی تعلیم کے ساتھ جتنی طاقت ہوگی ہم لوگ اس کے لیے شرعی طریقہ طریقہ یہ یاد رکھیں کہ غیر شرعی کام نہ تو میں کوئی کرتا ہوں. کئی آتے ہیں سر ایسے غیر شرعی کام جو میں کہہ دیتا ہوں میں معذرت چاہتا ہوں. اللہ نے اتنی طاقت دی کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، مگر اللہ کا حکم نہیں ہے کہ ہم یہ کریں. کسی کی خرابی کے لیے نہیں ہو سکتا، نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انشاءاللہ کی بھی ہمارے یہاں ایک وہ پائی جاتی ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے کا جو اگر کام اچھا ہو رہا ہے تو وہ نہ ہو. اب یہ بڑی عجیب سی اور بڑی مایوب بات ہے، لیکن
یہ بات کہنی پڑے گی کیونکہ آپ کے معاشرے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بالکل ہو رہا ہے سر. تو لوگ رجوع شاید اس لیے بھی کرتے ہیں. بہت زیادہ لوگ ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ فلاں بندہ وہ یہ بہانہ ڈال کے کہ وہ ہم سے حاسد ہے، مگر لگ جاتا ہے پتہ کہ یہ جو کام کروانا چاہ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور میں سراسر منع کرتا بالکل نہیں، میں نہیں کرتا، میں معافی چاہتا ہوں، یہ نہیں میں کر سکتا. اللہ کا احسان ہے، نہیں چاہیے ایسا معاملہ. ہم لوگ اپنی قبر کو وزنی کرتے ہیں، چند لمحے کی زندگی ہے، پتہ ہی نہیں لگتا کب دنیا سے چلے جانا ہے اور لے کے کیا جانا ہے. اپنے اعمال، اپنے اعمالوں کو دیکھیں. کوئی بھی ہے وہ اپنی جو ہے وہ اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ حاسد کی نظر بھی ایک میں نے بتایا تھا کہ وہ بھی ایک جادو کی ایک قسم ہے. ہم لوگ جب کسی، اکثر میں لوگوں کو دیکھتا ہوں اس کے ساتھ نہ سیب ہوتا ہے، نہ ہی کوئی معاملات ہوتا ہے، نہ ہی اس کو کوئی محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں، مگر اس کی تباہی اتر گئی ہوتی. وہ کہہ رہا میں تو اچھا بھلا تھا، میرے ساتھ یہ کیا ہوا. حاسد کی نظر بھی ایک جادو کی علامت ہے اور اس کو تباہ کر دیتی ہے. اپنے حاسدین سے بچنے کے لیے اپنے ساتھ قرآنی آیتوں کا ورد رکھیں، اپنے ساتھ ہاتھ میں تسبیح رکھیں جو آپ کے کام آ سکے. تو اس کے ساتھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے. اور اس کے پاس جو سب سے بہترین عمل وضو ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ 70 فرشتے مل جاتے ہیں جو آپ کا حصار باندھے ہوئے ہوتے ہیں. تو جب انسان کا تقوی مضبوط ہوتا ہے کہ میرے اللہ کے نبی نے فرما دیا تو اس کے اندر تو کوئی شک و شبہات والی بات ہی نہیں رہی. وضو کی اتنی بڑی طاقت ہے. تو نیکسٹ تو جو قرآنی آیتیں ہیں وہ تو بہت کمالات ہیں. اس کی بہت بات آپ نے کہی، واقعی اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تبھی پاکی اور طہارت اختیار کرنے بے شک ہے. بہت بڑی خوبصورت بات ہے، صحیح بات. تو یہ بڑے اہم معاملات ہیں اور اس سے جڑے شاید جو غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں وہ اس سے جڑی ہیں. بالکل ایسے لوگ اس کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں، خاص طور پہ جو پاکی کے معاملات ہیں. پہلے زمانے میں اس کے اوپر بہت زور دیا جاتا تھا، بہت زیادہ اس کی اہمیت تھی. یعنی کوئی بھی چیز اگر شروع ہوتی تھی تو وہ اسی سے شروع ہوتی تھی کہ آپ نے طہارت پہلے اختیار کریں اور اس کے بعد پھر معاملات ہوتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی. آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کا وضو ہوتا ہے تو آپ کوئی بری بات نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، اپنی نظر میں حیا پیدا کر لیتے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے کسی کو نقصان نہ ہو. تو جب انسان اتنی ایک وضو کی اتنی برکت ہے کہ آپ کو تمام تر گناہوں سے روکے ہوئے ہیں، تو آگے نیکسٹ آپ سوچ لیں پھر آپ نماز بھی پڑھیں گے، پھر آپ اچھے اعمال بھی کریں گے. جتنا ٹائم آپ وضو میں گزاریں گے اتنی اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہوگی اور آپ کے لیے آپ کی زندگی بہتر سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. آپ دیکھیں تو صحیح کتنا خوبصورت عمل ہے وضو. وضو کے بعد کی ساری علامتیں ہیں جو آپ ساری اٹیچ ہو جاتی ہیں آٹومیٹکلی. روح صاف، جسم صاف، روح صاف، ہر چیز صاف ہو جاتی ہے، ہر چیز صاف ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا اب یہ بہت سارے سوالات اس حوالے سے بھی ہیں. تو جو بالمشافہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ سے آنا چاہتے ہیں، رابطہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا کریں؟ اور اب تو ماشاءاللہ کراچی میں سکونت اختیار کی. جی یہیں پر الحمدللہ. تو یہ بڑے سارے لوگوں نے پوچھا تھا. اچھا ہوتا ہے یہ کہ جب آپ کراچی میں ہوتے ہیں تو لاہور سے بڑے میسیجز آتے ہیں کہ لاہور کب آ رہے ہیں، جب لاہور میں ہوتے ہیں تو کراچی سے. یہ اب ذرا بتائیے. میں یہاں پہ ابھی تھوڑا ٹائم رکوں گا. تو میں نیچے اوپر میرا ایڈریس چل رہا ہے، یہ سارا ہمارا میرے نمبر چل رہے ہیں. تو یہاں پر رابطہ کرنا چاہیں بسم اللہ آئیے آئیں. انہیں انشاءاللہ تعالی ہر طرح کا میں جو ان کے کام آ سکوں گا مجھے خوشی ہوگی. اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے رابطہ کر لیں فون پہ، اس کے بعد ٹائمنگ جو ہے وہ پتہ کر لیں. ورنہ عموماً ہی ہوتا ہے بہت سارے مہمان یہ شکایت کرتے ہیں کہ رات کو 12-1 بجے بھی لوگ ٹیلی فون کر کے ایسے پوچھ لیتے ہیں کہ اخلاقاً کے سو تو نہیں رہے. ایسا مگر ٹائمنگ میں نے رکھی ہوئی ہے. اکثر لوگ جو ہے یہاں کراچی کا ماحول ایسا ہے کہ عصر کے بعد ہی لوگ آنا شروع ہوتے ہیں. اپنی جو ہے وہ مصروفیات ان کی جیسی ہوتی ہیں. عصر سے لے کے عشاء تک میں نے زیادہ ٹائم دیتا ہوں کہ یہ ان میں سب لوگ اٹیچ ہو جاتے ہیں. عشاء تک میں پھر اتنی ہی ملاقات ہو سکتی ہے، اتنا ہی کرتا ہوں میں. چلو ٹھیک ہے. اچھا جی، اب یہ کہ جیسا بھی بات استخارہ کے حوالے سے ہو رہی تھی اور اس کے بعد کرنے کے جو اعمال ہیں وہ کیا ہیں یہ بتائیے. اور دوسرا یہ کہ اگر کسی کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہے اور آپ اگر اس کو وظائف دیتے ہیں اور اگر وہ شرط اس کی نہیں پوری کر پا رہا تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے، یہ ذرا بتائیے گا. ایک سوال یہ اکثر یہ پوچھا جاتا ہے. اور پھر یہ صدقات کے حوالے سے جیسے ہمارے لوگ جو ہیں وہ مزاج میں اب بڑے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بخیل ہو جاتے ہیں. جیسے بھی آپ نے جو پچھلے ہفتے کی جو کارگزاری تھی جو سامنے رکھی تو وہ بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے اور یہ بڑا حساس معاملہ بھی ہے جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ اگر وہ سننے والوں کو بتا دیا جائے تو وہ شاید وہ جو حیران رہ جائے کہ اس حد تک جو ہے وہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں. اس کے اوپر چاہوں میں تھوڑی گفتگو تھوڑی سی وہ پچھلی تھوڑی سی بات کروں گا کیونکہ بات پھر لمبی گزر جاتی ہے.
تو یہ جب ہم لوگ جب جنات کا کام کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے صدقہ دینا، جی کیونکہ اس کے لیے جو انسان علاج کر رہا ہوتا ہے یہ ڈاکٹری علاج نہیں ہے، جی یہ روحانی علاج ہے جو انسان کو نظر نہیں آتا. اگر محسوس ہو گیا ہے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو وہ صدقات کے ساتھ اور ہدیوں کے ساتھ جاتا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ سراسر جھوٹ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو وہ ان کی وجہ سے جو صحیح آدمی ہے اس کے اوپر بھی داغ لگا ہوا ہے شک کا کہ آیا یہ پتہ نہیں اب اپنی جیب بھر رہا ہے یا اپنے خاندان کو پال رہا ہے. اس کی یہ مطلب کہنے کا ہے کہ ہر انسان اگر ڈاکٹر نے ڈاکٹری پاس کی ہے تو کسی وجہ سے کی ہے نا. اس نے گھر بیٹھ کر اپنے اس کو سمیٹ کر تو رکھنے کے لیے نہیں، اس کا ایک بزنس ہے. اس نے اب کب کہاں سے ڈاکٹری شروع کرتا ہے، کہاں تک اس کی عمر گزر جاتی ہے، وہ ڈاکٹر بنتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا ایک طریقہ کار ہے. تو وہ علاج کرنے کے پیسے لیتا ہے آپ سے، وہ مفت تو نہیں علاج کرتا. میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں، آپ سے میڈیکل والے جو ہیں وہ اپنی پروفٹ رکھ کر آپ کو ٹیبلٹ دے رہے ہیں، تو مفت تو کوئی نہیں. اسی طریقے کے ساتھ آپ کسی اگر اچھے علاج جو کرنے والا ہے وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہے، اس کو اس کا حق دیں تاکہ وہ خوش ہو کر آپ کا اچھے طریقے کے ساتھ علاج کرے. پھر اس کے بعد جائے گی بات شرائط کی. اس میں شرائط ہوتی ہیں کہ آپ یہ شرط پوری کریں، منیمم 41 ڈیز تو لازمی پڑھنے کے لیے ہوتا ہے. 41 دن تک وہ یہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ اپنا علاج تم ساتھ ٹچ رہو، ساتھ رابطے میں رہو، ساتھ یہ پڑھو، اپنی پوزیشن بتاتے رہو تاکہ آپ بہتر علاج آپ کا ہو سکے. تو کئی لوگ ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ روحانیت والے جن کو بالکل کچھ نہیں آتا، وہ سراسر اپنی دکان سجائے بیٹھے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک مریض ہمارے پاس آئے، وہ بس آتا ہی رہے، اس کا وہ نہ کام چلتا رہے. تو اب ایسا یہ گناہ ہے. جب انسان کا علاج کرو اس کو یہ سوچ کر یا اللہ پاک یہ بندہ ہمارے پاس آیا ہے، یا اللہ یہ تیری کرم کے ساتھ آیا ہے، یا اللہ تو میری زبان میں اور اپنی کلام پاک تو تیری ہے. جب بھی میں اپنے ملنے والوں کے لیے یہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ پاک میرے دروازے پر وہ بندہ بھیجنا جس کا میں کچھ علاج کر سکوں، ورنہ میرے دروازے پر کسی کو نہ بھیجنا، کیونکہ میں آپ کی کلام پاک بتاتا ہوں اور آپ کی کلام پاک ہے ہی برکت والی. اور لوگوں کا اعتماد رہے اس پر، کیونکہ جو میں کلام پاک بتاؤں گا اللہ لاج تو آپ نے رکھنی اس کلام پاک کی، تو میں تو اس کا ایک بتانے والا ہوں. تو اللہ آپ اس کو بھیجیے گا. اور آتے بھی وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے دیتا ہے، وہ میرے ذریعے دے، میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں کے ساتھ دے دے. وہ میرا مالک ہے، وہ میرے لیے اس لیے میری بھی لاج رکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب کیونکہ سیگمنٹ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، آخر میں اگر کوئی بات یا کوئی ایسا پیغام جو دینا چاہیں دیکھنے والوں کو، یا ان کے لیے خاص طور پہ جن کے روحانی معاملات ٹھیک نہیں ہیں، بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے اب اس کے اندر، تو میں چاہوں گا وہ ہدیہ کریں. وہ ایک تو یہ کہ جیسے یہ ابھی ہماری بہن آئی تھی، اب انہوں نے کہتے ہی صاف ہی کہہ دیا کہ میری بیٹی پر اثرات ہیں. اب اثرات ایسے لوگ بتا دیتے ہیں بلا وجہ میں کہ اثرات ہیں. ایک 3 لوگوں سے بچیں. دوسرا نماز کی تلقین بہت ضروری ہے، نماز پڑھیں. اور تسبیحات کو جب آپ آیت الکرسی کی اتنی بڑی طاقت بتائی گئی ہے تو اس کا آپ طریقے کے ساتھ اس کو استعمال کریں تاکہ آپ کا گھر بھی صاف ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ نہ صحت تندرستی عطا فرمائے، لوگوں کی بری نظر سے بچیں، بیماریوں سے بچیں. نماز بہت ضروری، اس کے بغیر اگر کوئی تسبیح بتاؤں گا میں بھی تو وہ کام نہیں کرے گی. پہلا جو جز ہے، پہلا سٹیپ ہے وہ نماز ہے. تو نماز ادا کریں اللہ کے لیے، کیونکہ آپ نے سجدہ اس کو کریں گے وہ آپ پر رحمت نازل کرے گا ہی کر. کوئی ایسا سجدہ نہیں جو اللہ نے اپنے وہ تم کرو اور رہے گا چلے جائے، وہ رہے گا نہیں، کیونکہ سجدہ ہے میرے رب کو. تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا سجدہ رہے گا جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. بے شک بڑی اچھی بات آپ نے کی، اور میں چاہوں گا اسی بات کے ساتھ ایک بریک کی طرف جاؤں، اور بہت سارے اور بھی دیگر سوالات ہیں. انشاءاللہ اگلے جب جمعے کو یہ سلسلہ شروع کریں گے تو مزید سوالوں کو شامل کریں گے، اور مزید آپ جو پیغامات ہیں وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں. جیسے ابھی معزز مہمان نے فرمایا کہ پروگرام گڈ مارننگ کراچی ود محمد یاسر، اگر آپ یوٹیوب کے اوپر آج کی تاریخ ڈال کر اگر لکھیں گے تو اب سے کچھ دیر بعد تو یہ پروگرام اپلوڈ ہو جائے گا. اگر بہت سارے معاملات جو آپ نہیں سن سکے اس گفتگو کے دوران تو آپ اس کو دیکھ سکیں گے. تو ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک بریک ہے، بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ ہمارا جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی.